ہیں, جاہل لوگ ہیں, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز ہم اگر کر دیں تو ہم امریکہ کی جنگ جیت جائیں گے. ان کا کانسیپٹ جو ہے, چند لوگ ہیں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں چند لوگ ہیں, مٹھی بھر لوگ ہیں, مٹھی بھر ہوں یا دو مٹھی بھر ہوں, لیکن پوری اکثریت میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اکثریت تو افغانستان میں لڑ رہی ہے, یہاں تو نہیں لڑ رہی. تو اگر ہم جو ان کے انداتا ہیں, جو ان کے گاڈ فادرز ہیں, اور وہ اگر جنگ ہمارے ساتھ یہاں انوالوڈ ڈائریکٹلی نہیں ہے, اگر ان سے ڈائلاگ کیا جائے اور کہا کہ ان کو لگام دو, اور ان میں جو کرمنلز تمہاری بات نہیں سن رہے ان کی نشاندہی کرو تاکہ ہم ان کو ٹیکل کر لیں, اور تمہارے ساتھ ہم ڈائلاگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. آخر اب امریکہ بھی تو یہی کر رہا ہے, یہاں کے لوگ, امریکہ بھی یہ کر رہا ہے. ہماری پارٹی تو شروع سے بات کہتی آ رہی ہے لیکن کسی کے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. امریکہ بھی یہی کر رہا ہے. افغانستان میں کارزائی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں, وہ حقانی صاحب سے انہوں نے ڈائلاگ شروع کر دیے. تو جب ہم کہہ رہے تھے, تحریک انصاف نے جب یہ سٹینڈ لیا تھا تو بڑے کرٹیسائز کیے گئے تھے, چونکہ لوگ بات کو سمجھ رہے ہیں, وہ ایک ہی برش سے سب کو رنگ کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایسے کوئی ایلیمنٹس ہیں کہ جن سے آپ سمجھتے ہیں, میں نے تو ابھی نام دیا آپ کو, کہ حقانی گروپ کا, کہ ان سے اگر ہم ڈائلاگ کریں, ان سے کہیں کہ ان کا انفلوئنس ہے لوگوں پہ, اور وہ ان کو کہیں کہ ان کو لگام دو بھائی, جو ان میں کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو آپ کی بات نہیں سنتے, ان کی نشاندہی کر کے ہماری فوج ان کو پکڑ لے, ان کو مارے, ان کو ایک عبرتناک سزا دے. لیکن جو اگر ڈائلاگ کے ذریعے اپنی سپورٹ ان سے ہٹا لیتے, ڈائلاگ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا, ون سائیڈڈ تو ڈائلاگ نہیں ہوتا. ڈائلاگ از گیو اینڈ ٹیک. جب وہ ہمارے سے کچھ بات کریں گے کہ جناب آپ یہ کام چھوڑ دیں, تو ہم یہ ان سے ہٹ جاتے اور ان کو ہم تنبیہ کرتے, ہم ان کے پیچھے ہم ان کے اوپر ایک سخت ہاتھ رکھتے تاکہ پاکستان میں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہے, ڈیسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں, یہ نہ ہو, تو وہ ہمارے ساتھ مل جائیں. لیکن وہ ہم سے اس کے عوض کچھ مانگیں گے. اس کے اندر امریکہ کی انوالومنٹ ضروری ہے تاکہ امریکہ بھی اس چیز کو اگری کرے کہ یہ افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے. اینڈ میں تو آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا. آپ امریکن فورسز لے کے کسی کے ملک میں بیٹھ کے ان کو ٹرمز ڈکٹیٹ کر کے, ان کے لوگوں کو مار کے, کبھی آپ کابل لے لیں, کبھی آپ قندھار پہ اٹیک کر دیں, کبھی آپ جلال آباد پہنچ جائیں, اور آپ یہ توقع کریں کہ وہاں کی پوری قوم تالیاں بجائے گی, آپ کے گلے میں ہار ڈالے گی, تو یہ بھول ہے. ان کو میرے خیال میں ویتنام سے بھی سبق لینا چاہیے. کوئی آدمی اپنی قوم کے ساتھ, اپنے خون کے ساتھ غداری نہیں کرتا, نہ کی ہے کبھی, نہ ہوگی. یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. آپ چند لوگوں کو مرسنری بنا سکتے ہیں, خرد کے آپ ان کو جنگجو بنا سکتے ہیں, وہ کام آپ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن آپ پرماننٹلی نہیں رہ سکتے. امریکہ لوڈ رشیا انٹو دس افغان وار. امریکہ نے دانا ڈالا رشیا کو, اور رشیا نے آ کے اپنی مٹی پلیت کی. سوویت یونین کولیپس ہو گیا, رشیا نہیں سوویت یونین, وہ کولیپس ہو گیا. اب امریکہ نے وہی غلطی کی ہے, اور رشیا ایک بات آپ نے کبھی غور کی, بڑی دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے ویتنام کا, اور اس سے پہلے میں چلتا ہوں, امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ڈفرینٹ ریجنز کی, ان میں اگر آپ تاریخ کے, یعنی میں ایک بڑا ہمبل سا اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا, بہت کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی اور سمجھنے کی, مجھے اس میں کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ یا کوئی ذہانت نظر نہیں آتی. دیکھیے کوریا میں باؤنس بیک ہو گیا, ویتنام کچھ نہیں بن پایا, اور ساؤتھ امریکہ کچھ نہیں بن پایا. عراق آ جائیے, وہاں پہ باؤنس بیک کر گئی, افغانستان میں کر گئی. صرف اپنے مقاصد کے حل کے لیے ایک بروٹل فورس کا استعمال امریکہ کے پاس تو ہے, لیکن ان کے ہاں کوئی ایک ایسی ڈیپتھ نہیں ہے, نہ کوئی ایک ایسی ذہانت کی چمک ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز کو یا اپنے پلاننگز کو امپلیمنٹ کر پائیں. اس کا ریزن کیا یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگ گراؤنڈ ریالٹی پہ, ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں رینڈ اور مختلف ہیں, مختلف رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں, اور اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں, میں اور آپ ڈسکس بھی اس کو کرتے ہیں, ان میں ہمیں کہیں گراؤنڈ ریالٹی نظر نہیں آتی ہے. یا تو ایک خاص پرزم سے اس کو وہ دیکھتے ہیں, یا شاید ان کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہوتی ہے. وٹ ڈو یو سے؟ انسانی فطرت جو ہے, انسانی فطرت یہ اس کے شکار ہے, اور ہر انسان اس فطرت کا شکار ہوتا ہے. ایک جو محلے کا ایک دادا گیر ہوتا ہے, وہ پہلے اپنی گلی میں دادا کا کام کرتا ہے, وہ گلی کے چند گھر والے گھبراتے اس سے, پھر وہ ساتھ والی گلیوں پہ محلے میں وہ بدماشی شروع کر دیتا ہے. ایک دن وہ محلے سے دوسرے محلے میں شروع کرتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ مارا جاتا ہے.
اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے اپنے پاور کے بارے میں, اور وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ ہیومن پاور چیز کیا ہے. یہی سائیکالوجی ہیومنز کی نیشنل لیول پہ آپریٹ کرتی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کرتی ہے. سپر پاور ہے, اس کی بھی سائیکالوجی وہی ہے. گریٹ برٹن نے اپنا امپائر بلڈ کیا, 200-300 سال انہوں نے کیا, اس خطے میں آ کے راج کے اینڈ میں کیا ہوا, سکڑ کے اتنا ہی رہ گیا وہ, ایک آئلینڈ. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں, آپ برٹن کو دیکھ لیں, آپ سوویت یونین کو دیکھ لیں, اتنی بڑی مائٹی پاور سوویت یونین کی, اس کے پرکچے اڑ گئے, بیلاروس بن گیا, کارگستان بن گیا, کاغستان بن گیا, تاجکستان بن گیا, ہر چیز وہاں بن گئی اسی زوم پہ. اب امریکہ نے ویتنام میں کیا مار کھائی, چپ کر کے بیٹھ گیا وہ. اب اس کو پھر وہ جذبات, جوش, جب سوویت یونین ختم ہو گیا, اس نے پھر دیکھا یار اب تو میں واحد میں رہ گیا, یونیپولر ورلڈ ہو گئی, یونیپولر ورلڈ ہو گئی. اب وہ دھندانے لگ گیا. اب وہ دھندراتے ہوئے وہ اس نے ایک اسرائیل پالا ہوا ہے مڈل ایسٹ میں, جو ان کو کنٹرول کر کے آئل ورلڈ پہ کچھ ہو تو وہاں سے ایکٹ کیا جائے. بائی ڈیزائن بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کو. دس از ٹو کیپ این آئی آن دی عرب آئل. یہ بائی ڈیزائن ہے کہ اگر کچھ ہو تو وہاں سے ان کو اٹیک ہو. اس لیے نہیں وہ خام خواہ نخرے اٹھا رہے, وہ اپنی سیلف انٹرسٹ میں اسرائیل کا بھی نخرہ اٹھا رہے. انڈیا کو جو پروموٹ کر رہے تھے وہ اب ذرا سا بیک فائر کر رہا ہے, وہ چائنا کے لیے تیار کر رہے تھے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ امریکہ از گیٹنگ کیریڈ اوے. وہ اپنے جو ایک یونیپولر فورس جو وہ بن گئی ہے انسٹیڈ آف اے بائی پولر فورس, اب وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پے اے ویری ہیوی پرائس. ان ٹرمز آف واٹ؟ ان ٹرمز کے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہاں کامیاب نہیں ہوگی. ان کے جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ ریکور نہیں ہوں گے. یہ ان کی اکانومی کو ڈبا دے گی. ان کے 3 بینکس تو ڈوب گئے ہوا امریکہ کے اندر. ریسیشن دنیا میں آ گئی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ جو پیسے اکنامک ٹریڈ میں لگنے چاہیے, ڈیولپمنٹ میں لگنے چاہیے, وہ جنگ پہ لگا رہے ہیں. وہ جتنا بھی پیسہ ہو, کہ ایک لمٹ ہوتا ہے نا, پٹ لیس ہول تو ہے نہیں, پٹ تو ہوتی ہے, بغیر سطح کے تو کنواں نہیں ہوتا. تو وہ سطح آخر آدمی پہنچ جائے گا, وہ ختم ہو جائے گی, کنگال ہو جائے گا وہ. اور جب وہ ویک ہونا شروع ہوگا تو ایک ان کے اپنے انٹرنل مسئلے شروع ہو جائیں گے امریکہ کے اندر. تو میرے خیال میں یہ جو امریکہ نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ 9/11 میں ہوا, اب 11 سال سے وہ یہاں لڑ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں, کتنا پیسہ لگ رہا ہے, 2011 میں واپس جا رہے ہیں, کیا اچیو کیا انہوں نے؟ اسامہ بن لادن تو ان کو ملا نہیں. القاعدہ کو کہتے ہیں ہم نے کمزور کر دیا. آپ جو مرضی کہتے رہے, آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی جو بھی ہو. ایک رشین پروفیسر نے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا پچھلے 4-5 مہینے پہلے, اس کا ایک مضمون تھا جو انٹرنیٹ پہ بھی بڑا سفر کرتا رہا, جس میں اس نے یہی فورکاسٹ کی تھی یا پریڈکشن کی تھی انہی موجودہ صورتحال اور امریکہ کی اس وقت کی جو فائنینشیل صورتحال اور سب کو دیکھ کے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ڈیزائن چل رہا ہے تو شاید ود ان 5 years امریکہ ڈسنٹیگریٹ ہوگا, اس کے بھی ٹکڑے ہوں گے. Have you read that article? No, I haven't, but that's quite true. جیسے میں نے اب آپ کو کہا, حالانکہ میں نے آرٹیکل نہیں پڑھا, میرے نظر سے نہیں گزرا, وہ ڈسنٹیگریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن کمزور بہت پڑ جائے گا. اور وہ کمزوری کے آپ کو نشاندہی ہونی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اب پھر یہ بتائیے کہ یہ یونیپولر ورلڈ اس کا مطلب ہے کہ ذرا ختم ہوگا, تو 100% تو اور کون سی قوتیں ہیں جو آئیں گی, اس کو ریپلیس کریں گی یا دنیا میں ایک بیلنس رکھیں گی؟ کوئی قوت ریپلیس نہیں کر سکتی. میری بات سنیے, پورے پچھلے 100 سال میں آپ نے دیکھ لیا, بائی پولر پاورز دیکھ لیا. سوویت یونین امریکہ نہیں چلا, سوویت یونین کولیپس کر گیا. امریکہ کی باری ہے. عقل یہ ہوتی کہ یہ اپنے لاسز کو سمیٹ کے اپنے آپ کو مستحکم کرتے, لیکن انہوں نے وہی غلطی کی جو سوویت یونین نے کی. انہوں نے بھی اپنے ریجن سے باہر نکل کے دوسرے کے محلوں میں جا کے بدماشی دادا گیری شروع کر دی. یہ چل نہیں پائے گا, اور ہوگا یہ کہ ریجنل پاورز جو ہے وہ ابھر کے سامنے. ریجنل پاور, چائنا کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں اس میں؟ ویری پرومیننٹ رول. دیکھیے چائنا پنگے نہیں کر رہا, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو امریکہ کو کرنا چاہیے تھا 1948 سے چائنا وہی کر رہا ہے, اپنے آپ کو مستحکم کر رہا ہے. پوری دنیا پہ چائنا نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے اس وقت, پوری دنیا سے وہ لڑ رہا ہے. اکنامک وار. دیکھیے وار از وار, آپ اکنامک لڑیں یا پھولوں سے لڑیں یا گولیوں سے لڑیں, وار